الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج باب ہے نیت کے حوالے سے، اور اس کا عنوان امام صاحب نے باندھا ہے باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ والحسبہ۔ اس بات کا بیان کہ اعمال کی جو بنیاد ہے وہ نیت، اور انسان کا جو اس کے دل میں ارادہ ہے وہ ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ، تو اس کے اندر ایمان، والوضوء والصلاة والزکاة والحج والصوم والاحکام، ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور باقی شرعی احکام داخل ہیں۔ اور پھر اس کی دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، وقال اللہ تعالی قل کل یعمل علی شاکلتہ، یعنی علی نیتی، کہ ہر شخص اپنی نیت پر عمل کر رہا ہے۔ ونفقۃ الرجل علی اہلہ، اور آدمی کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، یحتسبھا، جبکہ وہ اس کو نیکی سمجھتا ہو، اس کو ثواب سمجھ کے کرے، صدقۃ، تو وہ صدقہ ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیکن جہاد ونیہ، یہ جہاد اور نیت جو ہے وہ باقی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ مختلف احادیث سے کے الفاظ ہیں جو امام صاحب نے یہاں پر جمع کیے ہیں، اور اس باب میں جو احادیث لے کر کے آئے ہیں ان کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس باب کا مقصد کیا ہے۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے نیکی کا، تو اس کے اندر اس عمل کو کرتے ہوئے اگر اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے اجر کا حصول ہوگا، تو اس شخص کو وہ ملے گا، اور اگر اس کی نیت کچھ اور ہوگی تو پھر اس کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو امام صاحب اس میں حدیث لے کر کے آئے ہیں جو پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اس کے راوی عمر رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاعمال بالنیہ، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پر جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے گا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی، تسلیم ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اس کو اس درجے کا ثواب ملے گا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا، اور جس کی ہجرت کا مقصد دنیا ہے، یصیبها، کہ وہ اسے کمائے، او امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت سے شادی کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اس کو اسی کا ہی جو ہے وہ پھل ملے گا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث لے کر کے آئے ہیں جس کے راوی عبداللہ بن مسعود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، فہو لہ صدقہ، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ
وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تنفق نفقة تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرأتک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کچھ خرچ کرو اور اس خرچ کرنے سے تمہاری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، انک لن تنفق نفقة تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا، مگر یہ کہ جب تم وہ خرچ کرتے ہو ثواب کی نیت سے تو تمہیں اس پر اجر ملتا ہے، حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو تم ڈالتے ہو نوالا اس پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے۔ تو یہ ساری احادیث ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جو نیکی کے اعمال کرتا ہے، دیکھیں امام صاحب نے یہاں جو اعمال ذکر کیے ہیں کتنے بڑے ہیں اور کتنے بنیادی دین کی باتیں ہیں کہ ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، صوم اور تمام شرعی احکام۔ تو انسان کا عبادات کو کرتے ہوئے بار بار اپنی نیت پہ کام کرنا، یہ اصل کے اندر وہ بنیاد ہے جو اجر کی اساس ہے، جس پر اجر کی جو ہے وہ عمارت اٹھتی ہے، اجر کے وزن پڑتے ہیں اور میزان بھاری ہوتا ہے۔ اور اگر انسان نیت کو دیکھنا چھوڑ دے، اپنی نیت پر توجہ کرنا چھوڑ دے، تو پھر عبادات جو ہیں وہ عادات میں بدلنے لگتی ہیں، عبادات آہستہ آہستہ عادات بن جاتی ہیں، اور پھر عادات جو ہیں آہستہ آہستہ وہ اس اصل اساس سے وہ دور ہونے لگتا ہے انسان ہر پہلو سے، اور زوال پذیر ہونے لگتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اپنے اعمال کو، چاہے وہ ہجرت جیسا بڑا عمل کیوں نہ ہو اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے جیسا عمل کیوں نہ ہو، ان تمام معاملات میں اس بات پر زور دیا ہے کہ آپ اپنی نیت کے ساتھ کام کرتے رہیں، اپنی نیت کے اوپر کام کرتے رہیں، اور اجر کی نیت کو بار بار جو ہے وہ دیکھتے رہیں کہ میری نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کے علاوہ کچھ اور نہ بن جائے، کچھ اور نہ بن جائے۔ اچھا، اس کے اندر جو مسائل آئے ہیں، یہ حدیث تو ہم پڑھ چکے ہیں، الاعمال بالنیہ یا انما الاعمال بالنیات دوسرے لفظوں سے بیان ہوئی تھی۔ تو اس حدیث اس پورے باب میں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے بنیادی سوالات ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ انسان اگر کوئی مباح کام کرتا ہے، جائز کام کرتا ہے، ایسا کام نہیں ہے کہ جو نیکی کا کام ہے، لیکن وہ مباح کام کرتے ہوئے نیت جو ہے ثواب کی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ورزش کرنے جاتا ہے اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میری صحت ٹھیک رہے گی تو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر پاؤں گا، دین کی دعوت دے پاؤں گا۔ وہ جاتا ہے روزانہ، وہ واک کرتا ہے، آدمی یا عورت، ٹھیک ہے، تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ ہاں بالکل، اس کو اس پر اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ بڑی پیاری ایک ذکر کیا ہے شیخ ابن عثیمین نے حضرت معاذ کا قول، وہ فرماتے ہیں احتسب نومتی کما احتسب قومتی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں اپنے نیند جب میں سوتا ہوں تو میں اس پہ بھی ثواب کی نیت رکھتا ہوں، جس طرح میں قیام کرنے کو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو، اس کے اوپر یہ نیت رکھتا ہوں اللہ مجھے اجر دے گا عبادت کرتے ہوئے، بالکل اسی طرح میں سوتے ہوئے بھی یہ نیت رکھتا ہوں مجھے اس کے اندر اجر ملے گا، ٹھیک ہے، اس پہ مجھے اجر ملے گا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے،
ایک آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا تو وہ اس کو کیا اجر ملے گا؟ اگر وہ ثواب کی نیت رکھتا ہے تو اس کو اس پر اجر ملے گا۔ ایک تو وہ ہے نا جو اس کے اوپر فرض ہے، کہ وہ تو اس کے لیے اس کے اوپر فرض ہے ہی ہے، اس پر بھی اجر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ یہ سمجھے کہ میں اس رشتے کو نبھا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر جو فرض کیا ہے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، تو یا اپنے آپ پر خرچ کرنا، تو یہ اس پر مجھے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہے۔ تو جہاں پہ وہ فرض کو ادا کر رہا ہے وہاں وہ اجر و ثواب بھی کما رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر وہ کوئی خوشی داخل کرتا ہے اپنے گھر والوں پر، خوشی کا سامان پیدا کرتا ہے ان کے لیے، تو وہ ان کے لیے اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ افضل نہیں ہے کہ انسان فقراء اور مساکین کو دے اور اپنے نفس اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ پیچھے رکھے، ان کو جو ہے وہ جو ہے اپنے نفس اور اپنے گھر والوں پر ان کو ترجیح دے؟ تو شیخ ابن عثیمین اس کا جواب بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی قبر کو اپنے نور کے جو ہے وہ اس سے بھر دے، اپنی محبت کے نور سے بھر دے، رحمت کے نور سے بھرے۔ بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ ھذا اذا کان طارئا، کہ اگر تو یہ وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے، مثلاً اگر آپ کے پاس مہمان آ گئے، کوئی اچانک ایسی ضرورت پڑ گئی ہمسائے کو کہ وہ آپ کو اس کے اوپر خرچ کرنا پڑ گیا، تو وہاں پر یہ درست ہے کہ آپ اپنے نفس کو کا حق یا اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ کسی چیز سے محروم کر کے اس کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ یہ یعنی وقتی طور پر کسی حوالے سے ایسا ہو جانا تو یہ باعث اجر ہے، افضل ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمیشگی کی جو روٹین ہے اس کے اندر افضل یہ ہے کہ ما انفقتہ علی نفسک و اہلک، جو آپ اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کریں وہ افضل ہے۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر مذہبی طبقے کا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ وہ اپنا نفس تو ہوتا ہی نہیں ہے کہیں پر بھی، ہے نا؟ اپنے آپ پہ خرچ کرنا، اپنی مینٹل ہیلتھ پہ خرچ کرنا، اپنی خوراک پہ خرچ کرنا، کہ میں اس پر بہت زیادہ سمجھتا ہوں کہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں خود اس پر بڑا جو ہے وہ محنت کر رہا ہوں، اور بڑا ایک مشکل عمل ہے۔ ایک چیز کی عادت نہیں ڈالی نا بچپن سے ہی، اپنے آپ کو تو کبھی آپ نے خرچ کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اپنے آپ پہ خرچ کرنا بڑا ایسا لگتا ہے جیسے پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بنانے سنوارنے پر، اپنی صحت پر، اپنے کھانے پر خرچ کرنا، اور اسی طرح پھر اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، یہ اس سے افضل ہے کہ آپ جو ہے نا سیلاب زدگان کو دیں۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ایک ایسی بات لگے گی کہ جو بڑی عجیب ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آپ سیلاب زدگان ایک وقتی پریشانی ہے، آپ کو جو ہے وہاں پر آپ نے دے دیا، ایک دفعہ دو دفعہ دے دیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے نا وہ کہیں جی اب تو ابھی تک تو وہ وہاں خبریں آ رہی ہیں لہٰذا میں تو اپنے خرچ نہیں کروں گا، اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا اگر کر رہا ہے تو ہم اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کریں، کیونکہ انسان اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے پر خرچ کرنے کے لیے انسان کو ہمت چاہیے۔ جب آپ خود پرسکون ہوتے ہیں، جب آپ اپنے نفس کو اس کا حق دیتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو اس کا حق دیتے ہیں، تو آپ زیادہ کمانے کے اور زیادہ بہتر طور پر کام کرنے کے چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ جو ہے وہ لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو آپ نے بھلا دیا، تو کچھ ہی دیر گزرے گی کہ پھر آپ بیمار پڑ جائیں گے، یا گھر والوں کے ہاتھوں کوئی بندہ جو ہے وہ ان کی ناراضگی کا، ان کی پریشانی کا سامنا کرے گا، ٹھیک ہے؟ ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کی پریشانی اس کو جو ہے وہ ذہنی دباؤ کے اندر لے کر کے آئے گی، اور وہ جو کام کر رہا ہے کمانے کا یا علم کا یا دعوت کا یا جہاد کا، جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے اسلام نے اپنے نفس پر خرچ کرنا اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی اہمیت دلائی ہے۔ نفس پر خرچ کرنے کی الگ سے بھی احادیث موجود ہیں، اور اپنے گھر والوں پر کے حوالے سے تو یہاں پر
ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو اگلی حدیث ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، جس کے اندر ہے کہ آپ اپنی بیوی کے منہ میں کچھ ڈالتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ کیا آپ اپنی بیوی کو کچھ کھلائیں؟ تو شیخ ابن عثیمین کو کہتے ہیں کہ ازراہ جو ہے تفنن یا محبت میں ایسا کرنا وہ درست ہے، لیکن یہاں جو عربی کا جو اسلوب ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد ہے کہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا۔ جیسے انہوں نے ایک مثال دی کہ عربی کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں حتی ما تجعل فی بطن اولادک، کہ جو آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالتے ہیں، لیکن ہمارے اردو میں بھی یوز ہوتا ہے بچوں کے کا پیٹ بھرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پیٹ بھرنے کا مطلب اردو میں انڈرسٹوڈ ہے، یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کے اپنے ہاتھ سے اس کو کھلا رہے ہیں کسی بڑے بچے کو۔ پیٹ آپ بڑے بچے کا بھی بھر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چھوٹے کا بھی بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو عربی کا جو اسلوب ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ ڈالے گا تو اس کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک الگ سے بیوی کی محبت اور بیوی کے ساتھ لطف اور وہ جو تعلق ہے محبت کا، اس کا ایک الگ سے اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ ازدواجی تعلق پر بھی ان کو اجر ملتا ہے، اس پر بھی ان کو نیکی ملتی ہے۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے حتی ما تجعل فی امرأتک، کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو، اس سے مراد کہ تم اس کو کھانے کے لیے اس کے اوپر تم جو خرچ کرتے ہو اس کے اوپر تمہیں اجر ملے گا۔ اور اس سے پہلے آپ نے ایک بنیادی ایک عمومی قاعدہ بیان فرمایا، انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت، کہ آپ کوئی بھی کام میں خرچ کرتے ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اپوزٹ سائڈ پر یہ معاملہ یعنی بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاتم طائی کے بارے میں پوچھا گیا جو بہت ہی بڑا سخی تھا، لیکن آپ نے اس کی نیکی کی نفی فرمائی، اس کو آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے کیا یہ کام کیے۔ تو یہ بڑی ہی اہم چیز ہے کہ محض نیکی کے اعمال کرنے سے انسان کو جو ہے وہ بلندیاں نہیں مل جاتی، ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں اعمال قبول نہیں ہوتے، بلکہ اس سے بہت پہلے اس کو جو محنت کرنے کا کام ہے وہ نیت کا، اور وہ جو نیکی کا عمل کر رہا ہے اس کا ارادہ اور اس کا مقصد، اس کا قصد کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمیں جب نماز پڑھ کر ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ٹھیک ہے، اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور عبادت کو اچھے انداز میں جو ہے ادا کرنے پر۔ اور ہم اس کے فوری بعد استغفار بھی پڑھتے ہیں، اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس لیے کہ نماز تو ہم نے پڑھ لی، تو یہ چیزیں ہمیں جو تکبیر کو بآواز بلند پڑھنا ہے نا، نبی علیہ السلام کا جو ذکر تھا سلام پھیرنے کے بعد کے جو اذکار تھے وہ آواز بلند تھے، تو وہ اس لیے کہ اپنے آپ کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں تھی، اور ان کو تو عربی آتی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ اگر یعنی اردو کے اندر کوئی چیز ایسی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ احساس دلاتی ہے۔ اس لحاظ سے جو علماء بر صغیر میں جو نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، یہ اصلاً تو صحیح نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں تھا، لیکن غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ہمارے ہاں پڑھنے والے چونکہ وہ ان کو عربی نہیں آتی، تو علماء نے یعنی جن علماء نے یہ چیز شروع کی بر صغیر میں،
ان کے ذہن میں بنیادی طور پر لگتا یہی ہے کہ یہی بات ہوگی کہ لوگوں کو نا شعوری طور پر احساس ہو کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ پھر اردو کے اندر جو ہے نا وہ دعا مانگ لیتے ہیں اور کچھ الفاظ جو ہے وہ بول لیتے ہیں، تو یہ احساس دلانے کے لیے، لیکن یہ یعنی سنت سے یہ چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ عربی سیکھیں، کم از کم جو اذکار ہیں نماز کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا علم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کا علم جو ہے وہ انسان کو ہونا چاہیے، تاکہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک شعوری تعلق جو ہے وہ قائم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری جو ہے وہ ہمارا تقوی اور ہماری نیت اور ہماری جو ہے ہمارا جو ارادہ ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کو وہ مطلوب ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، یہ جو تم ذبح کرتے ہو، قربانیاں کرتے ہو، اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، اور بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ساری احادیث جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر ہمیں ایک ترغیب دیتی ہیں کہ انسان اپنے اعمال کی بنیاد جو ہے وہ نیت کے اوپر جو ہے قائم کرے۔ اس سے کچھ فقہی احکام بھی اخذ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک آدمی نماز شروع کر رہا ہے، اب اس نے نماز شروع کی، مثال کے طور پر آپ سفر سے آئے اور سفر سے آ کے آپ نے ظہر نہیں پڑھی تھی، مسجد میں جماعت ہو رہی تھی عصر کی، اور آپ عصر کے اندر شامل ہو گئے۔ اب جب آپ عصر پڑھنے لگے اور آپ نے نماز شروع کی تو آپ کے ذہن میں آیا میں نے ظہر نہیں پڑھی تھی، تو آپ نے کہا چلو اب میں نا یہ ظہر کی نیت کر لیتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے جو نیت جس عمل کی ہے وہی عمل وہ سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے اگر عصر کی نیت کی ہوئی ہے تو آپ اب عصر ہی پڑھیں گے، اس کے بعد آپ جا کے ظہر پڑھیں گے، اگرچہ کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، ترتیب سے ہی پڑھنی چاہیے نمازیں۔ پہلے آپ نے اگر ظہر نہیں پڑھی تو پہلے ظہر کی نیت کر کے پڑھیں، پھر آپ عصر کی۔ اسی طرح آپ غسل کرتے ہیں، اب غسل کرتے ہوئے جو ہے ایک آدمی شرعی غسل کی نیت نہیں کر رہا، وضو کی نیت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، بس ویسے ہی پانی کے نیچے گرمی لگی جا کے نہا لیا، نماز کا ٹائم آیا، اس نے کہا میں نہایا تو تھا، تو بس غسل میں بھی پانی اپنے اوپر ڈالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میں نہا لیا تھا تو میرا تو وضو ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، آپ کا وضو نہیں ہے، کیونکہ آپ نے غسل کرتے ہوئے اس وقت عبادت کی نیت نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے محض ٹھنڈا جو ہے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی نیت کی تھی، تو اس پر اس کی بنیاد پر آپ کا وضو قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ اس وقت نیت کر لیتے یہ کہ میں وضو کی نیت کر رہا ہوں یا شرعی غسل کی نیت کر رہا ہوں، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ کا وضو قابل اعتبار ہوتا۔ تو یہ انشاءاللہ آگے جو ابواب آ رہے ہیں وضو کا اور طہارت کے ابواب، اس کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری تمام اعمال کو جو ہے وہ عبادت بنائے اور عادت نہ بنے، اور ہمیں اپنی نیتوں پر کام کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔